السلام علیکم سامعین، طاولہ قاسمی کا ایک کالم جس کا عنوان ہے جوانی کی بہار بڑھاپے کی خزاں۔ میرے ایک بزرگ دوست ہر وقت اپنی جوانی کی تصویر لیے بیٹھے رہتے اور ساتھ ساتھ ان کی کمنٹری بھی جاری رہتی ہے۔ گزشتہ روز وہ ایک بار پھر یہ سب احوال بیان کر رہے تھے۔ یہ تصویر دیکھو قاسمی صاحب، جب میں نے لندن میں 32 میل لمبی میراتھن ریس میں حصہ لیا تھا، جس میں ہزاروں لوگ بھاگ رہے تھے، لیکن پھر بھی میں سب کے آخر میں بہرحال نہیں تھا۔ واقعی کیا خوبصورت جوان تھے، اور اتنی لمبی دوڑ کے باوجود ان کے چہرے پر تھکن کے کوئی آثار نہ تھے۔ یہ دیکھو، میں جم میں ایکسرسائز کر رہا ہوں۔ ان کے ڈولے اور ان کی چھاتی دیکھ کر دل دہل سا گیا۔ تم اس خوبصورت لڑکے کو پہچان سکتے ہو؟ یہ میں ہوں جو نووکیشن میں مہمان خصوصی سے اپنی BA کی ڈگری وصول کر رہا ہوں۔ اس روز مجھے یقین سا ہو گیا کہ وہ کم از کم BA پاس ضرور ہے۔ انہوں نے اپنی زنبیل میں سے ایک اور تصویر نکالی۔ یہ گروپ فوٹو دیکھو، صرف 20 سال پہلے کا ہے۔ میں جو سب سے ہینڈسم جوان نظر آ رہا ہوں وہ میں ہوں۔ وہ صحیح کہہ رہے تھے۔ اس کے بعد وہ ایک ایک کر کے میرے سامنے اپنی جوانی کی تصویروں کا ڈھیر لگاتا گیا۔ اپنی کالج کے دوستوں اور دوستیوں کے ساتھ ایک سیمینار میں تقریر کرتے ہوئے، اپنی منگیتر کے ساتھ، اور پھر شادی کی ڈھیر ساری تصویریں۔ پھر انہوں نے اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ناتوانی کی وجہ سے اٹھ نہ سکا۔ میں نے سہارا دے کر انہیں اٹھایا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے ایک دوسرے کمرے میں گئے۔ واپسی پر ان کے ہاتھ میں خاکی رنگ کے کاغذ کے 3-4 بڑے لفافے تھے۔ چند قدم چلنے پر ان کا سانس پھول گیا۔ اب وہ لمبی لمبی سانسیں لے رہا تھا۔ جب ان کا سانس درست ہوا تو بولے، اب میں تمہیں تصویر کا دوسرا رخ دکھاتا ہوں۔ پھر انہوں نے یہ رخ دکھانا شروع کر لیا۔ یہ آرتھوپیڈک سرجن کی رپورٹ ہے، اور اس کے ساتھ میرے دونوں گھٹنوں کے ایکس رے ہیں۔ ڈاکٹر کہتا ہے دونوں گھٹنے نئے ڈالنا پڑیں گے۔ اس پر مجھے غالب کی دور بینی پر شک ہوا، جس نے بازار سے دل و جان لانے کی بات تو کی تھی، گھٹنوں کا کہیں ذکر نہیں کیا۔ یہ رپورٹ پلمنالوجسٹ کی تھی، جس کے مطابق میرے سانس کی نالیاں سکڑ گئی ہے، پھیپھڑوں کی لچک کم ہو گئی۔ انہوں نے پہلے سگریٹ ایش ٹرے میں بچھاتے ہوئے نیا سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، ڈاکٹر کہتا ہے اب آپ باقی عمر مشین پر سانس لیں گے۔ اب میرے سامنے ایک اور رپورٹ بھی گزرگوار فرما رہے تھے۔ یہ میرے پروسٹیٹ کا الٹرا ساؤنڈ ہے جو انلارج ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے فوراً آپریشن کروا لیں، ورنہ آپ نکاس آپ کے لیے ترستے رہ جائیں گے۔ اس دوران ان کا پوتا چائے لے آیا۔ انہوں نے ایک گھونٹ چائے کا لیا، اس کے ساتھ ہی تکلیف کے احساس سے اپنی بتیسی منہ سے نکال کر میز پر رکھ دی۔ میں نے پوچھا، کیا چائے دانتوں میں پھنس گئی؟ برا سا منہ بنا کر بولے، میاں منہ میں دانت ہی نہیں، مسوڑے بھی ہوتے ہیں جو ان نقلی دانتوں کی وجہ سے زخمی ہو چکے ہیں۔ میں نے عرض کی، نئے دانت لگوا لے۔ بولے، میاں ایک نیا دانت 1 لاکھ روپے میں لگتا ہے، اور منہ میں 32 دانت ہوتے ہیں۔ جب ہم میاں بیوی کی تو 32 بھی مشترکہ ہیں۔ ہم باری باری کھانا کھاتے ہیں۔ میرے اس دوست کا سب کچھ زوال پذیر تھا، لیکن حسب مزاح ابھی تک برقرار تھی۔ پھر انہوں نے مجھے گردوں کی رپورٹ دکھائی، جو اطلاع دے رہی تھی کہ ان کا ایک گردہ بیکار ہو چکا ہے، وہ نکالنا پڑے گا۔ ہارٹ کی رپورٹ کے مطابق ان کے جسم کا یہ عضو کسی بھی وقت ریسٹ کرنے کے لیے رک سکتا ہے، اور یوں دل کی یہ آرام طلبی اس دنیا سے کوچ کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ ڈاکٹروں نے انہیں السر کا مریض بھی قرار دیا تھا۔ ان کے علاوہ ان تمام امراض کی نشاندہی کی تھی جو ابھی تک دریافت ہو چکی تھی یا دریافت ہونا باقی ہے۔ وہ مجھے اپنی زندگی کی تصویر کے دونوں رخ دکھا چکے تھے، تو انہوں نے مجھے مخاطب کیا اور بولے، میں اپنے حسن اور جوانی پر بہت مان کیا کرتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ میں کبھی بوڑھا نہیں ہوں گا، کبھی کمزور نہیں ہوں گا، میری خوبصورتی کبھی ماند نہیں پڑے گی۔ اب میری ناتوانی دیکھو، یہ زندگی نہیں جو میں گزار رہا ہوں، بے غیرتی ہے جو برداشت کرنا پڑ رہی ہے۔ پھر انہوں نے اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے پچکے ہوئے گال مزید پچکاتے ہوئے کہا، یہ میری شکل دیکھو، اگر تم نے کبھی زندگی میں بجو نہیں دیکھا تو مجھے دیکھ لو۔ وہ اپنی ہجو بیان کرتے ہوئے دوسروں کی ہجو پر بھی اتر آئے۔ بتانے لگے کہ گزشتہ روز ایک شادی کی دعوت میں ایک بوڑھی عورت سے میری ملاقات ہوئی جو مجھ سے بھی زیادہ بدصورت تھی۔ میری شکل و صورت کا آدمی بھی اس کا چہرہ زیادہ دیر تک نہیں دیکھ سکتا، مگر وہ میرے قریب آئی اور تاز و دادا کے ساتھ بولی،
آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں نے بے رخی سے کہا نہیں۔ اس نے شرماتے اور اپنے دوپٹے کا پلو اپنے انگلیوں سے مسلتے ہوئے کہا میں شازیہ ہوں۔ اب میں تمہیں کیا بتاؤں، یہ شازیہ کون تھی؟ یہ وہ تھی جو میرے ساتھ کالج میں پڑھتی تھی اور کالج کی سب سے خوبصورت لڑکی۔ میں اس پہ دل و جان سے عاشق تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر دونوں کے والدین نہیں مانے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور کہا میں بہت دنوں سے سوچ رہا ہوں کہ کسی خوبصورت مرد اور کسی خوبصورت عورت کو بوڑھا اور بدصورت ہونے کی منزل تک پہنچنے سے پہلے موت کے گھاٹ اتار دینا چاہیے۔ جس پر میں ہنس پڑا، بولے میں اس میں ہنسنے کی کون سی بات ہے؟ آخر آپ لوگ لنگڑے گھوڑے کو بھی تو گولی مار دیتے ہیں۔ اب میں بزرگوار کو کیا بتاتا کہ آپ کی رائے آپ جیسے دوسرے لوگوں کے حوالے سے تو صحیح، لیکن وقت کے ان فرعونوں اور قارونوں کے حوالے سے اس پر ضرور غور ہو سکتا ہے جو اپنے اندھے اختیارات اور بے پناہ دولت کے بل بوتے پر خدا کے اس قانون کو بھول جاتے ہیں کہ ایک دن یہ سب کچھ ان کے لیے بیکار ہو جائے گا۔ وہ جینا چاہیں گے اور جی نہیں سکیں گے، وہ مرنا چاہیں گے اور مر نہیں سکیں گے۔ بزرگوار کی آخری بات نے اگر مجھے اداس کر دیا تھا، تاہم میں نے سوچا کہ اگر انہوں نے اپنی طاقت کے زمانے میں آنے والی ناتوانی اور خوبصورتی کے زمانے میں بدصورتی اور جوانی کے زمانے میں بڑھاپے اور اختیارات کے زمانے میں لاچاری کے بارے میں سوچا ہوتا تو آج اتنی مایوس نظر نہ آتے۔ بہار کے بعد خزاں نے آنا ہی آنا ہے، اور گو خزاں کے بعد پھر بہار آتی ہے، لیکن انسان پر آنے والی خزاں کے آخر میں کوئی بہار نہیں۔